بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں آج اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کروں گی۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اسلامک ٹاکس کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا۔ اس کی ظاہری شکل و صورت پرہیزگاروں جیسی تھی، لیکن خباثت اور شرارت اس کی آنکھوں سے چمک رہی تھی۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے امیر المؤمنین، اس کی کیا وجہ ہے کہ مہاجرین و انصار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ پر فوقیت دیتے ہیں، جبکہ آپ مقام مرتبہ کے اعتبار سے ان میں افضل ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شرارت سمجھ گئے اور فرمایا، تم مجھے قریشی لگتے ہو، شاید قبیلہ آئزہ کے ہو۔ اس نے ہاں میں جواب دیا تو حضرت علی نے فرمایا، تمہارا خانہ خراب ہو، اگر تم ایک مسلمان کی پناہ میں نہ ہوتے تو میں تجھے ضرور قتل کر دیتا۔ یاد رکھو، ابو بکر صدیق 4 امور میں مجھ پر سبقت لے گئے، ایک تو امانت میں، دوسرے ہجرت میں، تیسرے غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، چوتھے اسلام کی ترویج میں بھی مجھ سے آگے بڑھ گئے۔ ناظرین، اگر حضرت علی کے عدل و انصاف کے بارے میں بیان کریں تو ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 عورتیں مانگنے کے لیے آئیں۔ ان میں سے ایک عربی عورت تھی اور دوسری اس کی آزاد کردہ باندی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، ان میں سے 36 من گلا اور 40 درہم سے دیے جائیں۔ باندی اپنا حصہ لے کر چلی گئی، لیکن عربی عورت نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ نے جتنا ایک باندی کو دیا اتنا ہی مجھے بھی دیا، حالانکہ میں عربی ہوں اور وہ ایک آزاد کردہ باندی ہے۔ حضرت علی نے جواب دیا، میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہمیشہ غور سے دیکھا تو اس میں مجھے اولاد اسماعیل علیہ السلام کو اور اولاد اسحاق علیہ السلام پر کوئی فضیلت نظر نہیں آئی۔ حضرت علی کی وفات کے وقت ایک دفعہ معاویہ نے زرار بن خمرہ سے کہا کہ حضرت علی کی صفات بیان کریں، تو انہوں نے ان الفاظ میں صفات کو بیان کیا، واللہ وہ بڑے بلند ہمت اور مضبوط اعصاب کے مالک تھے، آپ کی بات قبول فیصل اور آپ کا فیصلہ انصاف پر مبنی ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر پہلو سے علم کا چشمہ ابلتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا اور اس کی زیب و زینت سے وحشت رہتی تھی۔ رات کی تاریک و تنہائی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مانوس تھی۔ خدا قسم آپ بہت رونے والے اور طویل و غور و فکر میں رہنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہتھیلی کو پلٹ کر اپنے آپ سے مخاطب ہوتے اور اپنا محاسبہ کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موٹا لباس اور روکھا پھیکا کھانا پسند تھا۔ وہ ہم میں ہماری طرح رہتے اور جب ان سے کچھ پوچھتے تو آپ بشابت سے جواب دیتے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے تو آپ ہمارے پاس آئے، لیکن باوجود ان کی شفقت کے ہم ان کے رعب کے مارے زیادہ گفتگو نہ کرتے تھے۔ وہ دینداروں کی تعظیم کرتے اور مسکینوں سے محبت رکھتے تھے۔ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کو کبھی کبھی اس حال میں بھی دیکھا ہے کہ رات ڈھل چکی ہے اور ستارے ڈوبنے لگے ہیں اور آپ ابھی محراب میں سانپ کاٹے ہوئے شخص کی طرح بے چین ہیں اور کسی غمزدہ کی طرح رو رہے ہیں، اور میں انہیں یہ کہتے ہوئے سن رہا ہوں، اے دنیا، تو کیا مجھے نشانہ بنانا چاہتی ہے اور میرے لیے سنور کر آتی ہے؟ دور رہو، دور رہو، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے۔ میں نے بغیر رجعت کے تجھے 3 طلاقیں دی، تیری عمر مختصر اور تیرا عیش حقیر اور تیرا خطرہ بہت باری ہے، اور زار سفر، کم سفر، لمبا سفر اور راست و وحشت ناک ہے۔ امید کرتی ہوں ناظرین کہ آپ سب کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔